السلام علیکم جی، میں ڈاکٹر سہیل خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ جہاں جہاں بھی ہیں، جدھر بھی ہیں، سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین اور ثم آمین۔ آسٹریلین شہری جس کا نام ہے نک ویجیک، اور دونوں بازو نہیں ہیں، دونوں ٹانگیں نہیں ہیں، معذور، لیکن اس کے باوجود اس کے کچھ خواب تھے، اس نے اپنے ان خوابوں کو پورا کیا ہے۔ یہ جو معذوری والی زندگی تھی، اس کو اس نے اپنے خوابوں کے درمیان نہیں آنے دیا۔ 3 قسم کے اس کے تعارف ہیں، اور تینوں ہی جو تعارف ہیں وہ بہت ہی بڑے اور بہت ہی معتبر قسم کے ہیں۔ پہلا تعارف اس کا یہ ہے کہ وہ سینکڑوں کتابوں کا رائٹر۔ جسٹ امیجن کہ ایک بندہ جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ اس کا ایک ہاتھ ہی نہیں ہے جس ہاتھ سے اس نے پین کو پکڑنا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سینکڑوں کتابیں جو ہیں وہ اس کو لکھ ڈالتا ہے۔ دوسرا تعارف اس کا کہ وہ بہترین قسم کا تیراک ہے۔ یہ جو لوگ پانی میں تیرتے ہیں، اچھا کھلاڑی ہے، پانی میں تیرنے والا ایک اچھا کھلاڑی ہے، یہ بھی اس کا خواب تھا۔ اور تیسرا جو اس کا تعارف ہے وہ بہت ہی بڑا ہے کہ وہ بہترین قسم کا ایک موٹیویشنل سپیکر ہے۔ دنیا جو ہے وہ اس کو لاکھوں ڈالر معاوضہ دیتی ہے صرف ایک لیکچر کا، ورلڈ وائڈ دنیا بہت ہی شوق سے سنتی ہے۔ تو زندگی جو ہوتی ہے نا، یہ بالکل کورے کاغذ کے جیسی ہوتی ہے۔ اس کے اندر جتنی بھی یہ رنگینیاں، جتنے بھی یہ رنگ جو ہوتے ہیں، یہ تھرو خواب ہی اس زندگی کے اندر آتے ہیں۔ اور اگر زندگی جو ہوتی ہے یہ ایک خوبصورت قسم کے خوابوں کے ساتھ ہو، یعنی کہ اپنے فیوچر کو لے کر کے خوبصورت قسم کے خواب جو ہیں وہ زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، تو زندگی بہت ہی زیادہ خوبصورت محسوس ہوتی ہے۔ اور اگر زندگی جو ہے وہ خوابوں کے بغیر ہو تو بالکل اس بنجر زمین کے جیسی ہوتی ہے جہاں پہ لوگ کوڑا کرکٹ جو ہوتے ہیں وہ پھینکتے ہیں۔ اور خواب ہمیشہ یہ جو انسپائرنگ سچویشن ہوتی ہے یہیں سے جنم لیتے ہیں۔ تو جیسا کہ ایک ننھا سا بچہ ہوتا ہے نا، تو وہ کوئی آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے، کوئی آئیڈیل پرسنالٹی ہوتی ہے، سیلیبریٹی ہوتی ہے، اس کو دیکھتا ہے تو اس کے من کے اندر ایک ننھا سا خواب جو ہوتا ہے وہ جنم لیتا ہے۔ اور ہر زندگی جو ہوتی ہے اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ انہی خوابوں کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ اور انہی خوابوں کو پورا کرنے کے لیے میں ایک سادہ تھا اصول جو ہے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے راجہ بننا ہے تو پھر پہلے پیادہ بننا سیکھو۔ تو گرو جو ہوتا ہے نا، اس کا بھی ایک چیلا ہوتا ہے جو آنے والے کل میں جا کر کے وہ گرو بنتا ہے۔ ایک استاد جو ہوتا ہے، مکینک جو ہوتا ہے، اس کا بھی ایک چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹے ادھر آ، چھوٹے ادھر جا، چھوٹے یہ چیز لے کے جا، چھوٹے وہ چیز لے کر کے آ۔ اور وہ چھوٹا جو ہوتا ہے وہ بھی آنے والے کل میں جا کے مکینک بنتا ہے۔ راجہ بننا ہے تو پھر پہلے پیادہ بننا سیکھو۔ تو جیسا کہ ہم لوگ جم جائیں اور کسی ایک ایسے بندے سے ہم لوگ انسپائر ہو جائیں جس کی جو باڈی کی شیپ ہے وہ بہت ہی زیادہ پیاری ہے، اور جس طرح کی وہ ایکسرسائز کر رہا ہے ہم بھی جا کے فوراً سے وہ کرنا شروع کر دیں، تو شام کو جب ہم گھر آئیں گے تو شیپ تو ہماری ویسی کی ویسی رہنی ہے، لیکن کھلیاں بہت زیادہ پڑی ہونی، چلنا مشکل ہو جانا ہے۔ وجہ یہ بنی کہ وہ جو پہلوان کا کرنٹ سٹیٹس تھا اس کو ہم نے ڈائریکٹ ہی جا کے فالو کر لیا ہے، اس کا پیادہ بننے کی ہم نے زحمت ہی نہیں کی۔ اور کاش ہم نے بھی وہیں سے سٹارٹ لیا ہوتا، یعنی کہ جو اس کا ڈے 1 کی ورکنگ تھی، ڈے 1 کی ایکسرسائز تھی، وہیں سے ہم نے سٹارٹ لیا ہوا ہوتا، جس کو کر کے وہ اس والے سٹیٹس کو انجوائے کر رہا ہے، اس والی جسامت کو انجوائے کر رہا ہے، تو شاید یہ بھی جو موٹی موٹی کھلیاں ہیں ہمیں ان کی درد محسوس نہ ہوتی۔ آپ کتنے بڑے ہیں یہ آپ خود اپنی ذات کا بہت اچھے سے انیلسٹ کر سکتے ہیں۔ اور انیلسٹ کرنے کا سادہ تھا طریقہ کہ آپ اپنے خوابوں کو دیکھیں کہ آپ کن خوابوں کے ساتھ ہیں، بڑے خوابوں کے ساتھ ہیں یا چھوٹے خوابوں کے ساتھ۔ اور خواب جو ہوتے ہیں یہ کبھی بھی ارادوں کے سامنے نہیں ٹکتے۔ اللہ حافظ۔